میرا پر کترنے والے میرا پر کترنے والے تجھے کیا پتا نہیں ہے تجھے کیا پتا نہیں ہے تیری قینچیوں کی زد میں تیری قینچیوں کی زد میں میرا حوصلہ نہیں ہے۔ آئیے حضرات سامعین وقت کی قلت دامنگیر میں کچھ آپ سے لب کشائی نہ کرتے ہوئے بلا کسی تاخیر و تمہید کے بہت بڑی شخصیت جو الحمدللہ علمی خدمات جن کی بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے، میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی انظار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنات سے ہم سامعین کا مستقبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم صدر محترم، علماء کرام، آج یقیناً ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم ایک ایسے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جس کی نسبت جامعہ رحمت للبنات کی طرف ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے یہاں دو بلکہ تین ایسے مدارس ہیں جس کو ہم اس علاقے کے لیے ام المدارس کہہ سکتے ہیں، اور الحمدللہ آج ان تینوں مدارس کے بڑے اساتذہ اسٹیج پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مدرسہ رحمانیہ سپول، جس کو یقیناً اس علاقے میں بڑا ہونے کا حق ہے اور بڑا ہے، اور اسی کا یہ سب فیض ہے جو آج یہاں نظر آ رہا ہے۔ دوسرا مدرسہ فضل رحمانی بھلاہی، اور تیسرا مدرسہ اشرف المدارس للجا۔ یہ تینوں وہ مدارس ہیں جن مدارس کی خدمات کے نتیجے میں آج ہمارے علاقے میں چھوٹے چھوٹے مکاتب، مدارس اور مساجد میں ائمہ ملتے ہیں۔ یہ یقیناً ان تینوں مدارس کا فیض ہے، وہاں کے اساتذہ کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں مدارس کو تا قیامت باقی رکھے، ان کے اساتذہ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے حضرت الاستاذ حضرت مولانا محب الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو مدارس تھے وہ بچوں کے مدارس تھے۔ یقیناً ہمارے بزرگوں نے بچوں کے لیے بہت کوشش کی، اور اگر یہ کہا جائے تو ہمارا علاقہ علماء اور حفاظ کی تعداد میں کسی علاقے سے کم نہیں ہے، لیکن جب بچیوں کی طرف نگاہ اٹھائی جاتی ہے تو یقیناً ہمارا علاقہ، کوئی بھی کیسا ہی علاقہ کیوں نہ ہو، وہ اس علاقے سے بھی پچھڑا ہوا علاقہ ہمارا نظر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں تین وہ کام سب سے پہلے کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن اس میں کمزور نظر آتے ہیں۔ جو تین کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے کیا تھا، اور پوری مضبوطی کے ساتھ کیا تھا۔ سب سے پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج ہم ایمان والے بھی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد اپنی آبادی میں خوبصورت اور بہترین، کافی مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں، لیکن اس مسجد کا جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جس مقصد کے تحت کام کیا تھا، قائم کیا تھا، یقیناً ہم مسجد تو قائم کر لیتے ہیں لیکن اس مقصد تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو ایک جو بڑی نسبت ہے وہ یہ کہ ہم مسجد
محمد الرسول اللہ کی مسجد کی طرف نسبت کر کے بناتے ہیں، تو جس طرح جناب محمد الرسول اللہ نے مسجد کو آباد کیا، ان کے ساتھیوں نے آباد کیا، اور وہ تمام کام جو جناب محمد الرسول اللہ نے مسجد سے لیا، آج ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرے اور وہ تمام کام مسجد سے لے جو محمد الرسول اللہ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری نسبت جو ہماری اور آپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں جا کر دوسرا بڑا کام کیا جس کی طرف ہم اور آپ نسبت کرتے ہیں، اور اسی نسبت کے تعلق سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ دینی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا، صفہ ایک چبوترا بنایا، اور وہ چبوترا مسجد نبوی سے اونچا بنایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی اہمیت تھی، قرآن کریم کا علم دیا جاتا تھا، اس پر محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو سکھایا جاتا تھا، اس لیے اس چبوترا کو مسجد سے اونچا رکھا گیا۔ آج بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں یا گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ چبوترا مسجد نبوی سے تھوڑا اونچا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دوسری نسبت ہے محمد الرسول اللہ سے ہماری اور آپ کی، کہ آج جب ہم کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کے اس مدرسے سے اپنے مدرسہ کی نسبت قائم کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اور تیسری نسبت اور محمد الرسول اللہ کا تیسرا کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک بہترین گھر بنایا۔ آج بھی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ ہر انسان، دنیا کی ہر جہاندار اپنے لیے گھر بناتا ہے، مسلمان بھی بناتا ہے، اور ہم کبھی یہ غور نہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ نے جو یہ تین کام کیا، مسجد قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، گھر بنایا، تو ہمارے ان تینوں چیزوں کی نسبت وہاں پورے طور پر ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں اپنے کم وقت میں جو مجھے وقت ملا ہے، یہ 15 منٹ کا وقت ہے، لیکن کچھ وقت زائد ہو سکتا ہے، ناظم جلسہ سے میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن کریم صفہ میں سکھایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صرف چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں بڑے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، چھوٹے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ ان کا ایمان ہم اور آپ سے زیادہ مضبوط تھا۔ پھر آج کیا بات ہے کہ ہمارے مدرسے میں چھوٹے بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہماری اور آپ کی تعداد کم ہے، جبکہ ہم اور آپ بھی قرآن کریم کے علم سے ناآشنا ہے۔ اے لوگو، ہم اور آپ کو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت عطا کی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کریم کا علم سیکھ کر کے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو سیکھ کر کے، شریعت محمدیہ کو سیکھ کر کے اس ایمان کی حفاظت کریں، اور اس ایمان کی حفاظت کرنے میں ہمیں عمر حائل نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، کیا ہمارا اور آپ کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے بڑا ہوا؟ کیا ہماری اور آپ کی عزت و شہرت صحابہ کی عزت و شہرت سے بڑی ہے کہ ہم مدرسہ نہیں جاتے ہیں، ہم اہل علم کے پاس نہیں جاتے ہیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے، جبکہ علماء موجود ہیں؟ آپ اچھی طرح سے ان سے ملیے، پوچھئے کہ اگر آپ نے نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کی، نماز نہیں ہوگی۔ میرے محترم، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک انسان جو قرآن کو سیکھ سکتا ہو، قرآن کا علم حاصل کر سکتا ہو، اور پھر وہ جان بوجھ کر کے قرآن کریم نہیں سیکھتا ہے، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ جبکہ علماء نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بقدر ضرورت دینی علوم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت اس کو حاصل کرنا فرض کے برابر ہے۔ میرے محترم بزرگوں،
ہمارے یہاں حفاظ مل جاتے ہیں، علماء مل جاتے ہیں، لیکن حافظہ بچیاں نہیں ملتی، عالمہ بچیاں نہیں ملتی۔ آج یقیناً یہ منور کے لوگ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اور ان کے علماء کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ بچیوں کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بچے کہیں بھی جا کر کے علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں مدرسہ قائم کیجئے، اور جس مدرسے کا مضبوط نسبت جناب محمد الرسول اللہ کے مدرسے سے ہو۔ میرے محترم بزرگوں، آج جو ہمارے رؤوسا ہیں، جو مالدار حضرات ہیں، وہ صرف اپنی ذمہ داری چندہ دینا سمجھتے ہیں۔ یقیناً چندہ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پردے کے ساتھ مدرسہ بھیجئے اور ان کا قرآن درست کروائیے، ان کی نماز درست کروائیے، اور یقین جانیے جب آپ کی ایک بچی قرآن کریم کا علم حاصل کر لے گی، محمد الرسول اللہ کے طریقہ کو سیکھ لے گی، تو ایک بچی نہیں سیکھے گی بلکہ ایک پورا گھر سیکھے گا، ایک پورا سماج سیکھے گا، ایک پورا محلہ سیکھے گا۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے مفکر اسلام حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے اور بڑے درد کے ساتھ فرما رہے تھے، ایک جلسہ میں مجھے عورتوں سے خطاب کرنا تھا، صرف عورتیں ہی عورتیں تھی، ہماری پردہ نشیں بہن بیٹیاں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میرے ذہن میں کیا بات آئی کہ میں نے وہ تمام عورتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم میں کوئی ایک ایسی عورت ہے جو کھڑی ہو کر کے مجھ کو کلمہ سنائے۔ پردہ لگا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا لیکن انسان کی نقل و حرکت کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے کہا کوئی بھی عورت کھڑی ہو جائے اور کلمہ سنائے، اس میں سے کوئی عورت کھڑی ہونے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ایک عورت کا نام کسی نے لیا، وہ کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم کو تو کلمہ نہیں آتا ہے، فلنیاں بتائے گی۔ جب فلنیاں کھڑی ہوئی تو فلنیاں نے یہ کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے، امام صاحب کی بیوی کہے گی۔ امام صاحب کی بیوی کھڑی ہوئی، حضرت نے کہا کون ہے امام صاحب کی بیوی کھڑی ہو جائے۔ امام صاحب کی بیوی جب کھڑی ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے، امیر جماعت کی بیوی بتائے گی، اس کو کلمہ معلوم ہے۔ امیر جماعت کی بیوی بھی کھڑی ہوئی، اس کو بھی کلمہ معلوم نہیں تھا۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہم اور آپ کس بنیاد پر پوری طاقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وہ امام صاحب جن کی ذمہ داری صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا، وہ امیر صاحب جن کی ذمہ داری صرف چلہ لگانا اور تین دین کا کام نہیں تھا بلکہ اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا، قرآن نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنی نسل کو بھی بچائیں تو آپ کو جامعہ رحمت للبنات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اور یہ عورت، یہ بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو یقیناً وہ بچے کی 3 سال اور 4 سال ہی میں چاروں پانچوں کلمہ ضرور سکھا دے گی، اور اگر بچی ہی علم سے ناواقف ہوگی تو وہ بچہ بھی علم سے ناواقف ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بڑے درد کے ساتھ جامعہ رحمت للبنات کے اس اسٹیج سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم جلسہ سننے نہیں آئے ہیں بلکہ جلسہ میں جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کریں گے۔ گرچہ عشاء کے بعد سے اس جلسہ گاہ میں یہی مشاہدہ ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگ سننے آئے ہیں، جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کرنے نہیں آئے ہیں۔ آپ اپنے عمل سے اس بات کو جلسہ میں ثابت کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ الاؤنسر صاحب بار بار درخواست کر رہے ہیں، لیکن یہ بیچ میں فاصلہ کس بنیاد پر ہے؟ کبھی آپ نے محمد الرسول اللہ کی کوئی ایسی مجلس کا کہیں کسی تاریخ میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہو، صحابہ کی کوئی جماعت کوئی آپس میں دین کی بات کر رہی ہو
اور وہاں بیچ میں کوئی جگہ خالی ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دین کی بات سمجھ کر کے بھی سننا چاہیے اور یہ سوچ کر کے سننا چاہیے کہ ہم جہاں آئے ہیں اور جن کی بات سننے آئے ہیں وہاں ہم جتنا جھکیں گے اتنا ہمیں ملیں گے، اگر ہم یہاں جتنا اکڑیں گے وہاں اتنا ہی ہم محروم ہو کر کے جائیں گے۔ برکیف پہلی دوسری بات یہ کہ ہم جو دوسرا کام محمد رسول اللہ نے کیا اور وہ کام کیا کہ مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ قائم کر کے لوگوں میں قرآن کریم کا علم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طور طریقہ سکھایا، اور تیسرا کام محمد رسول اللہ نے یہ کیا کہ گھر بنایا۔ میرے محترم بزرگوں، آج کا مسلمان یہ تین نسبت کو مضبوط کر لے، یقیناً وہ مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پہلی نسبت مسجد کو آباد کر دے، دوسری نسبت کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ ہر بڑا مدرسہ سے جڑ جائے، مکتب سے جڑ جائے، ہماری بچیاں مدرسہ سے جڑ جائے، مکتب سے جڑ جائے، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت اور قیمتی دولت ایمان کو محفوظ کر لے۔ اے لوگو، ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی لیکن دین نہیں دیا، ایمان نہیں دیا۔ یقین جانو وہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا خسارے والا انسان ہے۔ ایک انسان وہ جس کو اللہ رب العالمین نے دین دیا، ایمان دیا، قرآن کا علم دیا، اپنے نبی کی سنتوں کا علم دیا، اور وہ انسان اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ انسان ایماندار ہونے کی وجہ سے دنیا کی تمام نعمتوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کا بھی بہترین انسان ہے اور آخرت کا بھی بہترین انسان ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اپنے بچے اور بچیوں کو اور خود بھی مدرسہ سے منسلک ہونا پڑے گا۔ اور تیسرا اہم اور بنیادی کام جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ اپنا گھر بنایا۔ اے لوگو، آج ہم مدرسہ کی نسبت تو بیان کرتے ہوئے سنا کہ صفہ سے تعلق ہے، مسجد کی نسبت بیان کرتے ہوئے سنا کہ مسجد نبوی سے ہے، لیکن میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں کبھی کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے نہیں پایا، نہیں سنا کہ اس کے گھر کا تعلق محمد رسول اللہ کے گھر سے ہے۔ اس لیے کہ مسجد میں تو ٹی وی نہیں ہوگی، مدرسہ میں نہیں ہوگی، اگر ہم اپنے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر سے کر دیں گے تو پھر ہمارے گھر میں اسی طرح کی دینداری ہونی چاہیے، اسی طرح کی امانت داری ہونی چاہیے، معاملات اسی طرح حل ہونے چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں مفقود ہے نہیں۔ لوگوں، کہاں سے ہمارے اندر کامیابی ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو تیسری نسبت ہے کہ ہمارے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر سے ہونی چاہیے، اس کو مضبوط کیجئے، اور جس دن آپ اپنے گھر کی نسبت محمد رسول اللہ کے گھر سے کر لیں گے، آج جو مسلمانوں کا گھر جہنم نما بنا ہوا ہے، جس گھر کو امت دعوت ہونے والے کا گھر ہونے کی وجہ سے اسے جنت نما ہونا چاہیے، یہ جہنم نما بنا ہوا ہے، وہ گھر اس نسبت کی بنیاد پر جنت نما ہو جائے گا۔ اے لوگو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جب ہمارے گھر میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، بڑا آنکھ کھولتا ہے، تو سب سے پہلے ٹی وی کھولتا ہے، اگر گھر میں ٹی وی نہیں ہے موبائل کھولتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں سب سے پہلے فجر کی نماز ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر گھر کا کوئی اور کام شروع ہوتا۔ اگر گھر میں ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے گھر میں یقیناً اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اور جو گھر محمد رسول اللہ کی نسبت سے ہٹ کر کے ہوگا یقیناً وہ گھر ان تمام چیزوں سے محروم ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، گھر کو مضبوط اور مستحکم بنانے سے مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتا ہے، گھر کے ماحول کو مضبوط اور مستحکم بنائیے، اس کو مومنانہ انداز میں رکھیے، یقیناً آپ کی کامیابی۔ میں
چونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک تربیت کا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اور یہ واقعہ جہاں باپ اور بھائیوں کے لیے ہے، وہیں ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں اور مائیں بھی بڑی بھی اس کو سنیں کہ ان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تعلیم و تربیت کس طرح فرماتے تھے۔ آج کا مرد باپ ہو یا بھائی اپنے کام سے فارغ ہوا دروازے پر جا کر کے بیٹھے گا، چوک چوراہے پر بیٹھے گا، اور اگر کوئی انسان جس نے محمد الرسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ جسے گھر میں عزت نہیں ملی اسے باہر بھی عزت نہیں ملے گی، اور وہ نسبت اس بنیاد یہ فرمان کہ نسبت میں نے اس طرف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم سب میں بہتر ہوں۔ آپ کیوں بہتر ہیں سب میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے بہتر ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیوی بچوں میں بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو مسجد نبوی میں نہیں رہتے تھے، چوک چوراہوں پہ نہیں رہتے تھے، کسی ہوٹل میں نہیں رہتے تھے، کسی دوست احباب کے گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ فارغ ہوتے تھے اپنے کام سے تو اپنے گھر میں رہتے تھے، اپنے بیویوں کے پاس رہتے تھے، اپنے بچیوں کے پاس رہتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں تعلیم دینی تھی، اپنے گھر کی بچیوں کو تربیت دینی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی حضرت فاطمہ کا یہ واقعہ آپ سنیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیوی ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح جناب محمد الرسول اللہ نے ایک ایسے انسان سے طے کیا جس انسان کے گھر میں اس دن کے کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا کہ جو نئی دلہن آئے گی اس کو 2 سوکھی روٹی پیش کر سکے، ان کے پاس بستر بھی نہیں تھا کہ جو دلہن آئے گی اس کو بستر بھی پیش کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں، کیسا غربت میں مبتلا انسان، کیسا بھوکا پیاسا انسان وہ تھا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کا رشتہ طے کیا۔ یقیناً جب رشتہ طے ہوا ہوگا تو حضرت فاطمہ کو بھی معلوم ہوگا کہ میرے والد بزرگوار نے میرا رشتہ ایک ایسے انسان سے طے کیا ہے جس انسان کے گھر میں آج کا بھی کھانا نہیں ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا ہماری بہن بیٹیوں کی طرح باپ کے اس دیندارانہ رشتے طے کیے ہوئے رشتے کا انکار کر دیا؟ نہیں، آج اگر ہماری اور بہن بیٹی جو دیکھنے کو مل رہی ہے، اگر باپ دیندار رشتہ لے کر کے آئے تو بچیاں انکار کر جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی تعلیم و تربیت جو دی ہے وہ دینی اعتبار سے نہیں دی ہے بلکہ دنیا کا سبز باغ دکھایا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بچی اس رشتے کا انکار کر رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم دینی اعتبار سے حضرت فاطمہ کی مثال پیش کرتے، ابھی چند دنوں پہلے ایک خاتون بول رہی تھی، دیکھیے کہاں پہنچا مسلمان، ایک خاتون بول رہی تھی کہ میرے والد نے یہ کہا، یہ سچا واقعہ کوئی غلط واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، کچھ دن پہلے اس خاتون نے یہ کہا کہ میرے والد نے یہ کہا کہ تم فلاں فلم دیکھا کرو، اس سے دنیا میں جینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اے ایمان والو بھائی، ایک مسلمان باپ بیٹی سے یہ کہہ رہا ہے، بیٹی نمازی قرآنی تھی، وہ جامعہ رحمت للبنات میں بیٹھی ہوئی تھی، اس بیٹی نے یہ کہا کہ ابا کاش آپ مجھ کو حضرت فاطمہ کا واقعہ سناتے، آپ حضرت فاطمہ کو نمونہ میں پیش کرتے، ان کو میرا آئیڈیل بناتے۔ اب سمجھیے کہ اس باپ کے چہرے پر کیسی چپت لگی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، برکت میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، حضرت فاطمہ گئی، حضرت فاطمہ سارا کام خود کر رہی ہے، پانی لا رہی ہے، چکی پیس رہی ہے، سارا کام خود کر رہی ہے۔ ابا حضور وہ جن کے قدموں میں دنیا جہان کی دولت صبح میں آتی ہے، شام میں تقسیم ہوتی ہے، اور بیٹی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن ایک خادمہ نصیب نہیں ہے،
حالت یہاں تک پہنچی کہ حضرت فاطمہ جو چکی چلاتی تھی ہاتھ میں ٹھیلا پڑ جاتا تھا، اور جب یہ ٹھیلے کی وجہ سے وہ کنویں سے پانی کی رسی کھینچتی تھی تو ہاتھ میں وہ خون نکل آتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی یا ایک غلام مانگ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی سوتیلی ماں ہے، حضرت عائشہ کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور یہ درخواست لگائی جاتی ہے کہ ایک باندی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دماد سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، یا مانگا جا رہا ہے کہ خادمہ دے دیجئے، اور محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے ایک بات نہ بتا دوں، اور وہ بات کیا بتا دوں؟ حضرت فاطمہ نے سمجھ لیا کہ ابا حضور سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اور جب تم دونوں بستر پر یہ پڑھ لو گے یہ تسبیح تو یقیناً دن بھر کے تکان دور ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، سچے دل سے آپ غور کیجئے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو اس دنیا میں آرام و راحت کے لیے کتنے سامان دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا قرآن بھی دیتے ہیں، ایک جانماز بھی دیتے ہیں۔ باپ یہ بتاتا ہے یہ فریز اتنے میں آیا، باپ یہ بتاتا ہے کہ یہ واشنگ مشین ہے اس طرح استعمال ہوگا، ماں یہ بتاتی ہے یہ ٹی وی ہے اس طرح استعمال ہوگی، لیکن گھر کا کوئی فرد اس بچی کو یہ نہیں بتاتا کہ بیٹی جہاں اس دنیا میں جینے کے لیے ہم نے تمہیں اتنے سارے سامان دیے اور سب کچھ دیا، وہیں میں نے تمہیں اس دنیا میں جینے کے لیے ایک گائیڈ بک بھی دیا ہے، ایک آخری کتاب ہدایت دیا ہے، تم اس کتاب کو روزانہ پڑھنا، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب تم اس کے مطابق زندگی گزارو گی تو یقیناً تمہارا یہ گھر یہاں بھی جنت نما ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اے لوگو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں حضرت فاطمہ کی طرح ہو تو ہم سب کو جامعہ رحمت للبنات کا سہارا لینا ہوگا تاکہ ہمارا بھی ایمان محفوظ ہو، ہماری بچیوں کا بھی محفوظ ہو، اور بچیوں کے بعد جو نئی نسل وجود میں آئے وہ نئی نسل بھی ایماندار ہو۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت فاطمہ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ تربیت ایسی تھی۔ آج ہماری تربیت ایسی ہے کہ اگر ہماری بچی کو سسرال میں شوہر کوئی بات کہہ دے، سسر کوئی بات کہہ دے، ساس گھر کی ذمہ دار ہونے کے ناطے کچھ کہہ دے، تو بجائے یہ کہ ہم اس سنت کو سامنے رکھتے کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں کچھ اختلاف ہوا، انبن ہوا، حضرت علی غصہ سے مسجد نبوی میں سو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا، آپ گئے کہاں گئے؟ ہم اور آپ کی طرح بیٹی کے پاس سننے نہیں گئے بلکہ حضرت علی کے پاس گئے، ہاتھ پکڑا اور دونوں کو جمع کیا، دونوں کی ذمہ داریاں سمجھایا، دونوں کے حقوق بتائے، اور یہ کہا کہ میاں بیوی آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا کو فوراً ختم کیا۔ لیکن آج کا مسلمان اور آج کا مسلمان جس کو نمونہ ہونا چاہیے برادران وطن کے لیے، لیکن آج یہ مسلمان بہن بیٹی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے، کورٹ کچہری کا دروازہ دکھاتا ہے۔ اے لوگو، کیا محمد الرسول اللہ نے ہماری بہن بیٹیوں کے سروں پر عصمت کی چادر اسی لیے ڈالی تھی؟ میرے محترم بزرگوں، ہوش میں آئیے، جگیے، بیدار ہوئیے۔ آج پوری دنیا کی باطل طاقت صرف اور صرف آپ کے ایمان کے دشمن ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کھاتے ہیں اس لیے دشمن ہے، بہت اچھا پہنتے ہیں اس لیے دشمن ہے، تو آپ بھول بھلیا میں ہیں۔ جگ جائیے، بیدار ہو جائیے، اور اپنے دینی مدارس، مساجد، مکاتب اور اپنے گھروں کا رشتہ محمد الرسول اللہ کے ان تینوں رشتوں سے مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔